بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی 5 بہت ہی عظیم عورتوں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے، جبکہ باقی کو ان کے خاندانی تعلقات کے ذریعے بلایا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور فرعون کی بیوی۔ نمبر 1، حوا علیہ السلام۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ حوا علیہ السلام وہ عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور انہی سے انسانیت کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ وہ تمام انسانوں کی ماں ہے۔ حوا علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق: جب جنت میں ان سے خطا ہو گئی تو اللہ نے ان کو اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اس بات کا انہیں اتنا پچھتاوا ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی، جس سے پھر اللہ نے ان کو اپنی مغفرت کے سائے میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی امید دیتا ہے۔ ان کا پچھتاوا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کے دور میں جنم دیا، لیکن فرعون کے بچے کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم کے بعد انہوں نے اپنی ممتا کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا، یعنی سمندر میں ڈال دیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس کر دیا اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق: موسیٰ علیہ السلام اسلام میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط یقین دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک آدرش ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اللہ پر یقین رکھنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ دیے گئے حکم کے پیچھے کیا ہے یہ بھلے ہی ہم سمجھ نہ پائیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چنا ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ، فرعون کی بیوی۔ حضرت عائشہ مصر بہت ہی ظالم بادشاہ اور فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ فرعون کو اس بات کے لیے منع لیا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا مان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عائشہ کی پرورش میں ہی بڑے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر بنے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی اور بلایا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے والوں پر ظلم کیا، اس نے حضرت عائشہ کو بھی ستایا کیونکہ وہ اللہ پر یقین کرنے لگی تھی۔ عیش و آرام میں رہنے کے باوجود انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے تو وہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی جان دے دی۔ حضرت عائشہ کی زندگی سے سبق: حضرت عائشہ کے اندر اللہ پر اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے عیش و آرام کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر ایک قربانی دینی چاہیے۔
नंबर 4, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदयन आए तो वहाँ एक वाक़या पेश आया जिससे लोगों को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ईमानदार और परहेज़गार आदमी हैं। वहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मौजूद थी। उन्होंने यह बात जाकर अपने बाप को बताई। फिर बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करना चाहा। वह यानी उनकी बेटी एक बहुत अक्लमंद औरत थी। ये जानते हुए कि मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त बेघर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी की ज़िंदगी से सबक। ये एक बड़ा वाक़या है जिसमें कई सबक हमें मिलेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी से एक बड़ा सबक यह भी मिलता है कि एक औरत को किसी मर्द की खूबियाँ देखनी चाहिए, न कि उसके पैसे या उसकी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को। नंबर 5, मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम, जिनको मेरी भी कहा जाता है, वो अकेली औरत हैं जिनका बाकायदा कुरान में नाम लिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान की 19 नंबर सूरह का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वह पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, जिन्हें ईसू के नाम से भी जाना जाता है। वो कुरान की सबसे अजीम औरतों में से एक हैं। मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक। ईसा अलैहिस्सलाम जब पेट में थे तो वो बहुत मुश्किल वक्त था, जिसको कुरान ने भी बयान किया है कि लोगों ने उन पर गुनाह का इल्ज़ाम लगाया और बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन्हें अल्लाह का हुक्म था कि खामोश रहो, तो वो खामोश रही। फिर अल्लाह ने उनको इल्ज़ामात से कैसे बरी किया। जब आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब उन पर एक बड़े गुनाह का इल्ज़ाम लगा, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अपनी खामोशी बरकरार रखी। इसीलिए ज़िंदगी से हमें खामोश रहकर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मुश्किल वक्त से लड़ने का सबक मिलता है। अल्लाह हाफिज़। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें।